لله رب العالمين الحمد لله الذي دلع لسان صباح بنطق تبلغ وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدغار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي ما دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر 1441 ہجری امام بارگاہ چاردہ معصومین کی عشرہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے اور ان مجالس میں ہم نظام ولایت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ موضوع انتہائی ضخیم ہے، تو چنانچہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس سفر کو
طے کر رہے ہیں، اور خدا سے یقیناً پر امید بھی ہیں کہ ہمیں ان عشرہ مجالس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس انداز سے متمسک رہنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے جس طریقے سے توفیق عنایت فرمانے کا حق ہے۔ چنانچہ اپنی مجلس کا آغاز ہم عموماً اسی دعا سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ تمام تعریفیں خدا لا یزال و لم یزل کے لیے ہیں، اور درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عزیزو، کل جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا آپ کے سامنے ہم نے آیہ ولایت کے چیدہ مصادیق، چیدہ نکات بیان کیے، اور اس میں اس آیت کا مصداق مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ تو چنانچہ چند اہل سنت برادران کے منابع اور اپنے منابع سے بھی آپ کے سامنے استدلال قائم کیا تھا۔ آج یہیں سے بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے یقیناً کائنات کی موجودات کے اوپر غور و غوص کیا ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور جس انداز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے نہ صرف یہ کہ مخلوق ہونے کا بیان کر رہا ہے بلکہ خالق کی بھی پہچان کرا رہا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے مختلف مقامات کے اوپر قرآن کریم میں بھی انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے۔ افلا تنظرون علی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس انداز سے بنا ہے؟ یقیناً اگر اونٹ کو بھی ڈھنگ سے دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اپنے خالق کا پتہ دے دیتا ہے۔ وہ علی السماء کیف رفعت، تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے رفعت بلند کیا گیا ہے؟ تو کبھی آسمان کا بیان ہے، کبھی اونٹ کا بیان ہے، اور یہاں پر شوق دلایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے۔ اب آپ اور میں اگر اونٹ کو اس انداز سے پڑھنا شروع کریں گے تو دنیا والے اسے زولوجی کا ہی نام دیں گے نا۔ تو چنانچہ یہ علوم تو خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کل ہم سے مجلس کے بعد ایک سوال بھی کیا گیا کہ دینی علوم جو ہیں اور جو دنیاوی علوم ہیں، تو اس کا جواب ہم نے وہاں تو دیا تھا، چاہتا ہوں یہاں بھی دے دوں تاکہ آپ کے توسط سے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ یہ بتلائیے کہ یہ جو سائنٹسٹ حضرات ہیں، انہوں نے جن قوانین کا مشاہدہ کیا ہے، کیا یہ قوانین انہوں نے بنائے ہیں یا ایکسپلور کیے ہیں؟ فزکس کے قوانین کا مثال لے لیجئے، کشش ثقل جسے آپ گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، یہ بتلائیے کہ سائنٹسٹ نے یہ گریویٹیشنل فورس بنائی ہے یا دریافت کی ہے؟ دریافت کی ہے۔ گردش کا قانون ہے، یہ گردش کا قانون سائنٹسٹ نے بنایا ہے یا ایکسپلور کیا ہے؟ جب ہم اپنے اسکول کے زمانے میں تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ایٹم از دی اسمالسٹ پارٹیکل آن ارتھ، ہاں، اور اب جو بچے سائنس پڑھ رہے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بات ایٹم پر رکی نہیں ہے،
ایٹم کے اندر بھی ایک کائنات پوشیدہ ہے، اس کے اندر بھی الیکٹرانز ہیں، اس کے اندر بھی نیوکلیس ہے، اور اس کے اندر وہ گردش کر رہا ہے۔ تو چنانچہ ذرے کے اندر چلے جائیے تو وہاں بھی آپ کو گردش نظر آئے گی، دنیا کے باہر چلے جائیے تو کہکشاؤں میں بھی گردش نظر آئے گی، اور قانون بھی کس قدر یکساں ہے کہ اگر گردش کے انداز پر نظر کی جائے تو ایٹم کے اندر الیکٹران جو گردش کر رہا ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز گردش کر رہا ہے، اور یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے یہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی گھوم رہی ہے۔ تو چنانچہ ایک بات تو طے ہے کہ جو اس ذرے کا خالق ہے وہی پوری کائنات کا خالق ہے، اس لیے کہ قانون ایک ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جو صاحب اس قانون کا بیان کر رہے ہیں انہوں نے وہ قانون بنایا نہیں ہے، بنا بنایا ملا ہے انہیں۔ تو اب اگر اس فیلڈ میں ریسرچ کی جائے گی تو یہ کسی قانون بنانے والے کے فعل پر ریسرچ کی جائے گی، یعنی خالق کے فعل پر ریسرچ کرنا فزکس ہوا۔ بھئی یہ قوانین خود سے تو نہیں بنے ہیں نا، کسی نے بنائے ہیں، یعنی یہ قانون کسی کا فعل ہے، کسی کا عمل ہے جو انجام دیا گیا۔ تو اب کسی کا عمل ہے جو انجام دیا گیا ہے، تو اب اگر سائنٹسٹ پڑھ رہا ہے تو وہ کسی ہستی کے فعل کو پڑھ رہا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی لا یزال و لم یزل پروردگار عالم ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ حوزہ علمیہ میں یا کسی مدرسے میں پروردگار کے وجود کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں، علم کلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر عقائد کے میدان میں گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی ان کی گفتگو کا محور اور ان کے علم کا محور کیا قرار پائے گا؟ ذات خدا۔ تو ان کی گفتگو اور علم کا محور ذات خدا قرار پایا، اور وہ سائنٹسٹ جو پڑھ رہا تھا وہ فعل خدا پر ریسرچ کر رہا تھا۔ تو چاہے ذات خدا کو لے لو یا فعل خدا کو لے لو، تمام کے تمام علوم اسی ذات کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو اگر یہ نیت رکھ کر فزکس کا علم حاصل کیا جائے کہ خالق کے فعل کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی الہی علم ہے۔ کیمسٹری کا علم بھی الہی علم ہے۔ اور ایک جملہ کہوں کہ ہر وہ علم کہ جس کا فائدہ مسلمان معاشرے کو پہنچ رہا ہو، اور وہ علم ان کے کمال تک لے جانے کا ذریعہ قرار پا رہا ہو، تو اس علم کا حاصل کرنا یا تو واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی۔ اگر معاشرے کو صحت مند رکھنا ہے تو یقیناً بیماریوں سے جہاد کرنا ہوگا، بیماریوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس بیماری کے مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً معاشرے میں چند افراد ایسے چاہیے ہوں گے کہ جو کہ علم طب حاصل کریں اور معاشرے میں فعال کردار ادا کریں۔ یقیناً معاشرے میں اگر رہنا ہے تو پھر ہمیں مکانات بھی تعمیر کرنے ہوں گے، بلڈنگز بھی تعمیر کرنی ہوں گی۔ تو اب کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو کہ انجینئرنگ کا علم حاصل کریں تاکہ معاشرہ آگے چل سکے۔ اچھا، کیا سب کے سب ڈاکٹر بن جائیں؟ کہا نہیں، ضروری نہیں ہے، چند افراد ہونے چاہیے اور وہ علم طب حاصل کریں اور وہ واپس آ کر معاشرے کے اندر علاج کریں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یقیناً اس انداز سے مسلم معاشرہ ترقی کیا کرتا ہے۔ اور اگر یہ نیت رکھ کر، میں ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب میں آپ کی اس نیت کو کہاں جوڑ رہا ہوں اور پھر علم کے اوپر نظر کیجئے گا۔ اب اگر نیت یہی ہو
کہ میں ایک ایسے مسلم معاشرے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ ہر لحاظ سے مستحکم ہو جائے، تاکہ امام زمان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی ہو جائے۔ یہ نیت رکھتے ہوئے اگر تمہارے پاس جوتا ٹاکنے کا ہنر بھی ہے تو وہ جوتا ٹاک رہے ہوگے، لیکن امام کے سپاہیوں میں تمہارا نام ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو چنانچہ ٹاک تو جوتا رہے ہوگے، لیکن عزیزو کام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہر کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں، امام زمان کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر علم جو کہ منفعت بخش ہے اس کا حاصل کرنا یا تو جیسے میں نے عرض کیا واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی ہوگا۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک آیت کر رہا ہوں اور پھر ایک سوال قائم کروں گا۔ یقیناً آیت پڑھ چکے ہیں، مشہور و معروف ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب وہ کسی شے کے کرنے کا، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے، فانما، یہ وہی کلمہ حضر ہو گیا، بس یقیناً یقیناً کلمہ انحصار ہے، یہ یقول لہو کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، یہ جو درمیان میں فے ہے یہ بلا فصل ہے، یعنی کہ وہاں حکم ہوا وہاں وہ شے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہی پروردگار کہہ رہا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارے پروردگار وہی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم اس کے بعد استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا۔ میں نے استوا کا ترجمہ نہیں کیا، کروں گا، لیکن پہلے یہ بات طے ہو جائے، ایک جگہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جا، ہو جاتی، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو، اور ایک اور آیت کے اندر وما بینہما کا بھی اضافہ ہے، یعنی کہ زمین آسمان اور جو کچھ بھی درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ سوال، کن فیکون کہہ کر پیدا کیا یا 6 دنوں میں پیدا کیا؟ ابھی میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ 6 دن کون سے 6 دن ہیں، کہ جب زمین اور آسمان ہی پیدا نہ ہوئے تو جن دنوں کو آپ دن کہتے ہیں تو ان دنوں کا اطلاق کن دنوں پر ہوگا؟ جب سیارے ہی وجود میں نہیں آئے ہیں، بھئی آپ دن کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے ایک دن کی مسافت کو ایک دن کہتے ہیں، سورج تو تخلیق ہی نہیں ہوا، تو یہ 6 دن کون سے 6 دن ہیں؟ یہ الگ بحث ہے۔ تو وہاں پر ہم یوم 6 ایام کو ہم کہہ دیں گے کہ 6 ادوار میں پیدا کیا، چلو 6 ادوار میں پیدا کیا، لیکن پروردگار یہ کن فیکون اور 6 ادوار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب سمجھ جائیے گا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ دے رہا ہوں، جب کبھی بھی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہو تو رک جائیے گا اور یہ اپنے آپ سے دہرائیے گا کہ آیت نہیں ٹکرا رہی، میری فکر ہے جو آپس میں ٹکرا گئی ہے۔ آیت وہ بھی حق ہے، آیت یہ بھی حق ہے۔ اب اس راز کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ دونوں باتیں جو بظاہر متضاد ہیں لیکن یہ ایک کیسے ہیں۔ میں بہت تیزی سے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا اس کا جواب دے کر۔ پروردگار جو چاہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار 6 دن میں زمین اور آسمان کو بناتا ہے۔ پروردگار اب تو ہی بتلا دے کہ یہ کیا راز ہے
ہے، عجب نہیں آواز آئے گی، کہہ تو دیا ہم جو چاہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے، ہم نے چاہا کہ نظام ہو اور نظام ہو گیا، اب اس نظام کے تحت زمین اور آسمان کو 6 ادوار میں خلق ہونا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے چاہا تھا کہ نظام ہو، اشیاء اپنے نظام کے تحت وجود میں آئیں تو نظام کن فیکون ہو گیا، اب اس نظام کے تحت زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس نے طے پانا ہے، اس نے خلق ہونا ہے۔ آپ سے سوال کروں، یہ کس انداز کے ادوار ہوں گے؟ اس کا کوئی دنیا میں مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے، یہ بتاؤ آپ کے اور ہمارے بابا حضرت آدم کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا؟ مٹی سے تخلیق فرمایا اور یہاں پر روح پھونکی، آدم زندہ ہو گئے۔ اچھا آدم جب بنے تھے کیا بہت شیرخوار تھے ہیں یا مکمل آدم تھے؟ سوال ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد تو اللہ نے ایسی خلقت دوبارہ نہیں کی؟ آج تو کوئی آدم اس انداز سے پیدا نہیں ہوتا، آج تو کئی ادوار سے اس آدم کو گزارا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کر وہ خلق ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار اس پر بھی قادر ہے، اس نظام پر بھی قادر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب جب خلقت ہو تو ایک نظام کے تحت ہو تاکہ ایک معاشرہ تشکیل پائے۔ تو چنانچہ پروردگار نے اس انداز سے نظام کو سامنے رکھا ہے۔ نظام، یہیں سے تو مجھے نظام میں ولایت پر جانا ہے، لیکن جب تک نظام سمجھ میں نہیں آئے گا ولایت تک کیسے پہنچیں گے؟ اور نظام سے پہلے نظم پر نظر کرنی ہے۔ نظم اور نظام، یہیں سے ہماری گفتگو آگے جائے گی۔ ولی اور ولایت، امام اور امامت، جب تک ان اشیاء کا ریشہ کر الگ الگ کر کے نہیں سمجھیں گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہت مشکل وادی ہے، میں بہت پھونک کے قدم رکھ رہا ہوں اور پروردگار سے بھی دعا گو ہوں کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ نظم یعنی کہ کیا؟ کسی شے کا ترتیب وار فعل انجام دینا۔ کوئی فعل ترتیب وار انجام پائے تو ہم کہیں گے اس میں نظم پایا گیا ہے۔ اس عنصر کے اندر، ابھی عناصر کی بات نہیں ہو رہی ہے، فقط ایک عنصر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ترتیب وار ترتیبی انداز سے کوئی کام ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اس میں نظم پایا جاتا ہے۔ وہ جو شاعری میں ایک صنف ہے نظم، اس کو بھی نظم اسی لیے کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع کے اوپر اشعار پر اشعار ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نظم پایا جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کو نظم کیوں کہا تھا، کہ اس کے اندر ایک ترتیب نظر آئی کہ ایک ہی موضوع پر سارے کے سارے مصرے آ گئے تو ہم نے کہا نظم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک عنصر ہے۔ نظام کب بنے گا؟ یہ نظام اس وقت بنے گا کہ جب مختلف عناصر ہوں، ان عناصر کے اندر نظم کا خیال رہے کہ وہ عناصر کے جن میں نظم پایا جائے، بہت سے عناصر مل کر کچھ اصول اور ضوابط کے تحت اپنے خاص ہدف تک پہنچ جائیں، اسے نظام کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں؟ ایک اس کمپوننٹ کے اندر نظم تھا اور ایک اس کلیکٹیو کمپوننٹس کے اندر نظم ہے۔ انڈیویجول نظم تھا، کلیکٹیولی ملے
اور ایک نظم کے تحت ملے. اب جب یہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، تو ان کے لیے آئین کیا قرار پایا؟ کچھ اصول و ضوابط، قوانین قرار پائے کہ جن کے تحت ان کا سفر طے ہوگا. توجہ ہے؟ اب اگر کسی مرحلے پر وہ کمپوننٹ تو اپنا کام کر رہا ہو، اس میں تو نظم پایا جائے، دوسرے کمپوننٹ کے اندر بھی نظم پایا جائے، لیکن یہ کسی اصول کے تحت جمع نہ ہو، بس یوں ہی جمع ہو گئے ہو، تو آپ اپنے اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے. میں توجہ ہے؟ مثلا ابھی تھوڑی دیر پہلے، یقیناً مجلس سے پہلے، جب آپ اس مائک کو صحیح کر رہے تھے تو سب کچھ تو ٹھیک لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آواز میں کچھ مسائل تھے. تو مائک اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، اسٹینڈ کے اندر بھی کچھ کمپوننٹس ہیں وہ بھی بالکل صحیح لگے ہوئے ہیں، لیکن جس سسٹم سے یہ کنیکٹڈ ہے اس کی وائر میں کوئی مسئلہ تھا. تو وہ سسٹم اپنی جگہ ٹھیک تھا، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تار جو اس کو سسٹم سے جوڑ رہا تھا وہاں مسئلہ تھا، تو پورا سسٹم ہی کولیپس کر گیا. بہت توجہ، بہت توجہ. تو چنانچہ کس چیز نے یہ سسٹم کولیپس کر گیا؟ کس چیز نے اس کو کولیپس کر دیا؟ یقیناً کچھ اصول اور ضوابط تھے جن سے صرف نظر کیا گیا تو یہ نتیجہ آیا. تو اب اگر ان اصول اور ضوابط سے صرف نظر کیا جائے گا تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا. تو کیا کیا جائے؟ کیا یہی جائے کہ ہر عنصر میں اپنا نظم بھی قائم رہے اور اصول و ضوابط بھی سامنے رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیلئر ہوا ہے، اگر اس فیلئر کو بچانا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ تو پھر بہت سادہ سا فارمولا ہے کہ جو اصول و ضوابط آپ نے طے کیے ہیں ذرا دوبارہ سے دیکھ لیجئے. یقیناً ان ضوابط میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اسی لیے آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے تھے، جسے آپ آرگنائزیشن میں ایس او پیز کہتے ہیں. ایس او پیز کو ریوائز کیجئے. اسی لیے یہاں پر نظام وہ بھی تو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے جو کہ کسی ایس او پیز کے تحت چل رہا ہے. تو اگر کہیں پر مطلوبہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے تو ریوائز کرو اپنے ایس او پیز کو اور دیکھو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. اب یہاں سے اگر نظام بھی سمجھ میں آ گیا ہے اور نظم بھی سمجھ میں آ گیا ہے تو بس میں بہت تیزی سے اب اس قابل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں وہ اگزامپل دے دوں. اب مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھی قرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ شین بھی بہت اچھا ہے، صاد بھی بہت اچھا ہے، قاف بھی حلق سے نکل رہا ہے، را بھی بہت کھینچ کے کہہ رہے ہیں، لیکن برائی سے نہیں بچ رہے. فقہی طور پہ نماز ٹھیک ہے، مطلب قرأت ٹھیک ہے، رکوع بھی ٹھیک کیا ہے، نماز میں ظاہراً کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا، سب کچھ تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ نتیجہ وہ برآمد نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل انجام دیا جا رہا ہے اگرچہ اس میں تو نظم موجود ہے، لیکن اس نظم کے تحت جس نظام سے ملحق ہونا تھا وہاں پر کنیکشن بریک ہو چکا ہے. ڈھونڈو اس کنیکشن کو جس نے تمہارا رابطہ اس سے توڑ دیا ہے اور اس عبادت میں سے روح نکال لی ہے. وہ روح کیا ہے؟ روزہ اپنی جگہ ہو رہا ہے، نماز اپنی جگہ ہو رہی ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ دی جا رہی ہے، تمام کے تمام اعمال اپنی جگہ الگ الگ تو صحیح نظر آ رہے ہیں، لیکن معاشرے میں نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو سمجھ جانا کہ ان تمام اعمال کو جوڑ کر رکھنے والی وہ ڈوری کہ جسے ولایت کا نام دیا جاتا ہے، اگر وہاں مسئلہ موجود ہے تو لاکھ نماز پڑھ لو، پروردگار کے
آرام آرام سے تسبیح تک کا سفر طے کیا ہے۔ لیکن عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی دے دوں، غالباً ایک روایت کے اندر بھی اشارہ ولایت کو سمجھانے کے لیے اسی تسبیح کا کیا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے سارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی، سب کچھ ہے، لیکن جو شے ان تمام دانوں کو جوڑ کر رکھتی ہے تاکہ ایک نظام کے تحت یہ انجام پائیں، وہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ لیکن عزیزو معذرت کے ساتھ مسلمانوں نے وہ تسبیح کہ جس کا اشارہ کیا جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ بہت ظلم کیا اور اس تسبیح کو توڑ دیا، اور جب وہ ٹوٹ گئی تو یقیناً دانے بکھر گئے۔ جب دانے بکھر گئے تو گویا نظام بکھر گیا۔ وہ نظام جن اشیاء کو جوڑے ہوئے تھا وہ عناصر الگ الگ بکھر گئے۔ مسلمانوں نے کیا کہا، ارے تسبیح ٹوٹ گئی، آؤ اس کو اٹھاؤ۔ اب سب لوگ اٹھانا شروع کر دیا انہوں۔ تو کسی کے ہاتھ میں نماز کے دانے آ گئے، اب اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں جناب روزے کے دانے آ گئے، اب اس سے بڑا روزے دار کوئی نہیں ہے، روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے ہاتھ میں توحید کے دانے آ گئے، اب اس کو ہر چیز شرک نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنا بڑا توحید ہی ہو گیا، اس کے پاس توحید کا دانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں مثال سے ہی پہنچا دوں گا آپ کو۔ تو چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے دانے لے لیے، آخر میں کیا بچ گیا؟ وہ ڈوری۔ اب کچھ لوگ مجھ جیسے اٹھے جو خود کو مومن کہتے ہیں، کہا ارے ان کی کیا اہمیت ہے، اصل چیز تو ولایت تھی، یہ ڈوری۔ اس ڈوری کو اٹھا لیا، ڈوری کو تو اٹھا لیا، لیکن اب اس ڈوری میں دانے نہیں ہیں۔ ڈوری کو تو اٹھا لیا لیکن ڈوری میں دانے نہیں ہیں۔ وہ جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس ڈوری نہیں ہے، جس کے پاس ڈوری ہے اس کے پاس دانے نہیں ہیں۔ نہ اس کے پاس مکمل تسبیح ہے، نہ اس کے پاس مکمل تسبیح ہے۔ ہمیں وہ ڈوری چاہیے جس میں مکمل دانے بھی موجود ہوں۔ تو چنانچہ ولایت فائدہ بھی اسی کو دے گی کہ جس کے اندر اعمال بھی موجود ہوں، اور اعمال فائدہ اس وقت دیں گے جب اس میں ولایت کی ڈوری بھی موجود ہو، جو امام سے شروع ہوتی ہے اور امام پر ختم ہوتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو چنانچہ اب دوسرا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں آپ کے سامنے، ماشاءاللہ سماعت اتنی بیدار ہیں تو۔ وہ کہا تھا نا کہ خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ کل ولی کے ترجمے بھی مسئلے مسائل ہو رہے تھے، یہاں استوا کے اندر بھی مسئلے مسائل ہو گئے۔ استوا کا ترجمہ کیا ہے؟ استوا کا ترجمہ تو یہی ہے کہ جو اس وقت میں نے ممبر پر کیا ہوا ہے، یعنی کہ میں نے ممبر پر استوا کیا ہے۔ استوا کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب استوا کا ترجمہ بیٹھنا ہوتا ہے تو کہا ثم استوى علی العرش، کہ 6 دن میں زمین آسمان بنایا اور پھر معاذ اللہ عرش پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب عرش پر بیٹھ گیا تو کس شے پر بیٹھ گیا؟ تو کہا میں کوئی کرسی بھی ہوگی جس پر بیٹھا ہوگا، تو اب کرسی بھی ذہن میں آ گئی کہ ہاں اس پہ بیٹھا تھا، اور اس کی کرسی جو ہے وہ وسیع ہے، کیا کہنے اس کرسی کا، ہاں۔ اور کہا کہ جناب اب جب کرسی بھی ذہن میں آ گئی ہے اور کرسی پہ بیٹھ بھی گیا ہے تو کہا اس کا مطلب کہ وہ تو جسم بھی رکھتا ہوگا۔ تو پہلے تو ہوگا کی بات ہوئی، اور آہستہ آہستہ جب در اہل بیت سے دور ہوتے گئے تو پھر ہوگا ہے میں بدل گیا، اور پھر یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ ہاں ہے اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور حالت یہ آئی کہ کوفہ کے منبر سے ایک صاحب یہ کہہ کر اترے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ چوتھے آسمان پر کیسے اترتا ہے تو منبر کی سیڑھیوں سے اتر کے دکھایا کہ جس طریقے سے میں منبر سے اتر رہا ہوں اس طرح سے چوتھے آسمان پہ اتر آتا ہے۔
ہاں یہ علم کے در سے دور جانے والوں کا انجام بتا رہا ہوں۔ تو چنانچہ لیکن ایک عام مسلمان کے لیے لمحہ تذکر اور تفکر دے رہا ہوں کہ جب خدا جسم اور جسمانیت میں محدود ہو جائے تو یقیناً جگہ کا محتاج ہوگا۔ اگر کرسی پر متمکن ہونا ہے تو کرسی کا محتاج ہوگا، جو محتاج ہو وہ پروردگار نہیں ہوتا۔ سمدیت کہاں لے جاؤ گے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو مکان کی قیود میں آ جائے وہ پروردگار خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے آقا سے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ یعنی کہ جو تو پوچھ رہا ہے کہاں ہے، تیرے ذہن میں کوئی مکان آ رہا ہے کہ وہ کس مکان میں ہے، تو سن لے وہ اس مکان کا خالق ہے۔ اور یقیناً چونکہ وہ کہاں کا خالق ہے، کہاں نہیں تھا وہ تھا، کہاں نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ وہ تو اس وقت بھی تھا جب کہاں نہیں تھا، جب کہاں ہی وجود نہیں رکھتا تھا تو وہ تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہاں خدا تو ہمیشہ سے ہے، تو بچوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ ہمیشہ کیا شے ہے؟ ہمیشہ خود زمان کے اندر مقید ہے اور وہ خالق زمان و مکان ہے۔ تو خدا کو ٹائم اور اسپیس میں مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ خالق کل شیء ہے۔ ہر اس شے پر جس پر شے ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اس کا خالق پروردگار ہے، اس کا خالق پروردگار ہے۔ اب اگر کہیں گے کہ وہ عرش پر متمکن ہوا، استوا ہوا، تو استوا کا ترجمہ کیا لیں گے؟ بیٹھنا۔ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا اگر ڈکشنری سے مطلب لے کر لیا گیا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور بسا اوقات تو رخصت ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک اور آیت نقل کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جائیے اپنی ڈکشنری سے مطلب لے کر آ کر یہاں ہمت ہے تو لکھ دیجئے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہاری مدد نہیں کی، تمہاری کفالت نہیں کی؟ ووجدک ضالا فہدی، ضالن کا ترجمہ کیجئے۔ یہ وہی ضالن ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے ضالن پایا، فہدی، بس تیری ہدایت کر دی۔ جو ترجمہ سیدھا سیدھا ہو رہا ہے، کریں گے ترجمہ؟ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اب کیا ترجمہ کیا جائے؟ اور مجھے ان مترجمین کی عقلوں کے اوپر رونا آتا ہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کر دیا۔ اب یہ بتلاؤ کہ اگر رسول ہی معاذ اللہ ان پر ایک وقت آیا کم دیر کے یہ ہی صحیح کہ خدا نے ان کو ضالن پایا اور پھر ان کی ہدایت کر دی، تو جو خود محتاج ہدایت ہے وہ دوسروں کی کیا ہدایت کرے گا؟ رسول اللہ حد ادب دیکھ کر ترجمہ کیجیے۔ تو ترجمہ کیا کیا جائے؟ اب میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بہت توجہ۔ الحکمت، کلمۃ الحکمہ
ضال للمومن، کیا ترجمہ ہے؟ حکمت کا کلمہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. ہاں، کلمہ حکمت مومن کی کون سی میراث ہے؟ بھٹکی ہوئی میراث ہے، گمشدہ میراث ہے. یعنی دال کا ترجمہ کیا ہوا؟ گمشدہ. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے ان کے درمیان میں گمشدہ پایا تھا، تو تھا تو انہی کے درمیان، لیکن یہ لوگ تجھے جانتے نہیں تھے، فہدا، ہم نے ان کی ہدایت کر دی. درود پڑھے محمد والے محمد کا. آپ کہیں گے یہ آپ اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں. میں کہوں گا نہیں، ذرا طائف کے میدان میں آ جاؤ، ابھی پتھر برس رہے ہیں، جبرائیل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے میں ان دو پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں. آپ نے کیا کہہ کر روکا؟ نہیں ایسا نہ کرو، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، گویا میں ہوں تو انہی کے درمیان، لیکن انہوں نے مجھے گم کر دیا ہے، گویا میں گم شدہ ہوں ان کے درمیان. رہنے دو جبرائیل، ابھی جانتے نہیں ہیں، کل جان لیں گے. اور پروردگار نے بھی کیا کھول کھول کر تعارف کرایا ہے. کچھ مقامات کے اوپر عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی ہدیہ کر رہا ہوں. پروردگار نے جس انداز سے تعارف کرایا، کھول کھول کر بیان کر دیا. کیا کہا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. یہ پروردگار کس کا تعارف کرا رہا ہے؟ بزرگوں سے خاص توجہ کی طالب ہوں کہ یقیناً ان کو سبق سنا رہا ہوں کہ پروردگار کی حمد کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے ہر شے جو کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے. کس پروردگار کی؟ ملک القدوس عزیز الحکیم، جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. 4 صفات گنوا دی پروردگار نے، اپنا تعارف کرا رہا ہے نا. اچھا ایک اصول بھی دے دوں یہاں، جب کبھی قرآن مجید میں پروردگار اپنا تعارف کرائے تو سمجھ جائیے گا کہ اس ہی آیت کے اگلے ٹکڑے میں یا اگلی ہی آیت میں کسی نعمت کا بیان ہونے والا ہے. یہ فارمولہ یاد رہے گا. جب کبھی پروردگار اپنا تعارف کرائے سمجھ جائیے گا کہ کسی نعمت کا بیان کرنے والا ہے. وہ نعمت کون سی ہے؟ رکے رہیے، آگے چلتے ہیں. هو الذی، وہ ہے. ابھی بھی تعارف کس کا چل رہا ہے؟ پروردگار کا. وہ ہے. ہوا الذی، وہ ہے. بعث فی الامیین رسولا منہم، نعمت کا بیان ہو گیا. ہاں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب ان میں انہی میں کا رسول بھیجا ہے. رسول کو نعمت کہا ہے، رسول کو بھیجنے کے بعد احسان جتلایا ہے. یہاں پر نعمت کا بیان ہو گیا. کس کا؟ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتنی صفات گنوائی؟ اپنی کتنی صفات گنوائی تھی؟ رسول کی کتنی صفات گنوا دی؟ کیا برابری سے تعارف کرایا ہے؟ کیا برابری سے تعارف کرایا ہے؟ اچھا یہ کیا شاعری ہے؟ قافیے پہ قافیہ جوڑا جا رہا ہے. کیا غالب کا مصرع ہے کوئی؟ یا کسی شاعر کا کلام ہے؟ قرآن ہے قرآن. تو چنانچہ خود کو کہا ہم کون ہیں؟ ملک. یہ جو نعمت بھیجی ہے اس کی پہلی صفت کیا ہے؟
یتلو علیہم آیات، کیا ربط ہے ملک اور یتلو علیہم آیات میں؟ ملک یعنی کہ کیا؟ مالک ہے. کس کا مالک ہے؟ کہا آیت کے شروع میں نہیں پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان میں جو شے ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو وہ جو شے ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ کہا ہم مالک ہیں. اچھا یہ زمین و آسمان میں جو اشیاء ہیں اگر ان پر غور و غوص کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا کوئی بنانے والا ہے. وہ جو بھی اونٹ کی مثال دی تھی اور اونٹ پر دیکھ کر خدا تک پہنچ گئے، تو اس کا مطلب یہ تمام کی تمام نشانیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اور ہر نشانی اپنے خالق کا بیان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ تو اگر ہم ملک ہیں، یہ ہمارا نمائندہ یتلو علیہم آیات، ہماری آیات کو کھول کھول کر بیان کر دے گا. ہم کون ہیں؟ قدوس. تو یہ ہمارا نمائندہ کیا کرے گا؟ یزکیہم، ہم پاک ہیں، یہ تمہارے نفوس کو بھی پاک کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ ولایت پر ہی بات ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ کی ولایت ہے. ہم کون ہیں؟ قدوس. تو یہ جسے ہم نے ولی بنایا، ذرا تحمل کیجئے گا. غرض کی دو اقسام ہیں، ایک غرض فعلی ہے اور ایک غرض فاعلی ہے. بہت توجہ. ایک غرض فعلی ہے اور ایک غرض فاعلی ہے. پروردگار جو غرض رکھتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا، مخلوق کے لیے ہی رکھتا ہے. یعنی کہ محتاج وہ نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے کہ جب تک یہ کام نہ کیا جائے وہ فلاں کام نہیں کر سکتی. تو اس کی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے خدا تغیرات کو خلق کر دیتا ہے. ایک جملہ جو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں بار بار سنیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار عالم تغیرات کے خلق کرنے سے متغیر نہیں ہوتا. یا یوں کہیے پروردگار مخلوقات کے خلق کرنے سے متغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیدا کیے ہوئے تغیرات سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. مشکل جملہ تھا لیکن یقیناً عمدن کہہ رہا ہوں کہ اگر بزم حسینی میں سطح عمومی سے بلند ہو کر گفتگو نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ اگر یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو یقین کیجئے کہ علم کی ایک سیڑھی کو تو طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہمیں کیا نہیں معلوم. تو ہم اپنے جہل کے عالم ہو گئے ہیں. اب جب یہ جان لیا ہے کہ کچھ ہے کہ جو نہیں معلوم تو اس کے معلوم کرنے کے لیے صحیح کیجئے اور اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کوئی سامان کیجئے اور عقائد کو باقاعدہ سیکھیے، سمجھیے، ڈسکشن کیجئے. اس کے بعد اب جب آپ اللہ اکبر کہیں گے اس کے اندر لطف بھی کوئی اور ہوگا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. چنانچہ آج تو تمہید کے اندر ہی وقت گزر گیا، آگے جا ہی نہیں سکا، وقت کہاں چلا گیا عزیزو. تو چنانچہ نظم اور نظام میں بہت گہرا تعلق ہے. نظم یعنی ہر کمپوننٹ کا آپس میں نظم رکھنا، نظام یعنی کہ تمام کے تمام کمپوننٹس کا ایک جہت، اصول اور ضوابط کے تحت اپنے اپنے ہدف کو طے کرنا نظام کہلاتا ہے. مگر عزیزو اس نظام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آل محمد نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اس گھرانے کا چاہے صغیر ہو یا کبیر، قربانیاں سب کی بہت بڑی ہیں. آج دو بچوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا.
سمجھ گئے نا کن بچوں کا؟ رقیہ کے 2 لال ہیں، محمد ہیں اور ابراہیم ہیں۔ واقعات طویل ہیں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔ نفس المحموم اور دمعۃ الثاقبہ کو ساتھ رکھ کر پڑھیں گے تو پھر شاید کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ عزیزو، روایات میں اختلاف ہے کہ یہ بچے کوفہ کیسے آئے تھے۔ کیا واقع کربلا کے وقت ہی خود ہی سے جب خیموں میں لوٹ اور مار ہو رہی تھی اس وقت یہ نکل کر کوفے کی سمت آ گئے ہیں، یا حضرت مسلم کے ساتھ آئے تھے؟ بہرحال کوئی بھی صورت رہی ہو، میں وہ بات پڑھ رہا ہوں جو کہ دونوں روایتوں کے اندر کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوفہ میں آ گئے تھے، اور یہاں پر کچھ عرصے ابن زیاد کی قید بھی برداشت کی ہے۔ اگر نفس المحموم کی روایت لوں تو 1 سال کا عرصہ لکھا ہے۔ یہاں سے پھر کس انداز سے یہ زندان سے رہا ہوتے ہیں، یعنی کہ زندان بان انہیں چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے بچوں رات میں سفر کرنا، دن میں چھپ جانا۔ جو لوگ گئے ہیں نا وہاں مصیب کے علاقے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ جگہ جنگل کی طرح لگتی ہے 1400 سال پہلے۔ خدا معلوم کس قدر تاریکی ہوگی، اور یہ رات میں سفر کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ آبادی سے دور ایک مکان میں، جو کہ ایک بڑھیا کا مکان بتایا جاتا ہے، یہ بچے کہتے ہیں کہ آج ہمیں رات کو یہاں بسر کر لینے دے۔ کہا بچوں تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ہم تمہارے رسول کی اطرت ہیں۔ محمد اور ابراہیم نے اپنا تعارف کرایا، کہا بچوں میرا داماد بہت شقی القلب ہے، اگر وہ تمہیں دیکھ لے گا تو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ بہرحال اس نے کسی صورت سے بچوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے۔ یہ ملعون جب بچوں کو ڈھونڈتا ہوا اس بڑھیا کے گھر آتا ہے تو پہلے تو یہ انکار کرتی ہے، اس کو گھر میں نہیں آنے دیتی، لیکن مختصر کروں بہرحال یہ گھر میں آ جاتا ہے۔ اب اس کو شک ہو جاتا ہے کہ برابر والے کمرے میں کوئی ہے۔ جب کمرہ کھولتا ہے تو رقیہ کے وہ 2 معصوم، اور جب اس بچوں کو یہ رسیوں سے باندھ دیتا ہے، لیکن سن سکیں گے چونکہ پورا دن اس نے ان بچوں کو ڈھونڈا تھا، تو اس غصے کو ان بچوں پر اتار دیتا ہے اور ابراہیم اور محمد کے گھروں پر۔ بس عزیزو صبح کا انتظار کرتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے نا تو اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ ان کو فرات کے کنارے لے جاؤ اور گردنیں اڑا دو۔ اب مختصر کروں گا، یہاں غلام نے انکار کیا۔ بیٹے سے کہتا ہے جاؤ ان کی فرات کے کنارے گردنیں اڑا دو، بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ اب اتنا شقی القلب ہے، خود چلتا ہے اور جب فرات کے کنارے لے کر آ جاتا ہے نا تو یہاں پر ابراہیم کہتا ہے اگر ابھی ہمیں تو ابن زیاد کے دربار میں لے جا، جو فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہوگا۔ کہا نہیں، تمہارے سر کو لے کر جانا ہے۔ کہا اچھا اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ کہا جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ان بچوں نے فرات کے کنارے مصلی بچھا دیا، ابھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس نے تلوار کا ایک بار کیا، بڑے بھائی کی گردن
ملوں گا اسی انداز سے۔ یہ بچہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اس پر جھک کر بین کر رہا تھا۔ اس ملعون نے انتظار نہیں کیا اور پشتے گردن سے چھوٹے بھائی کی گردن بھی۔ عزیزو، وہ جو بڑے بھائی کا لاشا تھا دریا پہ ساکت رہا، جب چھوٹے بھائی کو دریا میں اتارا ہے دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ اب آخری جملہ سنیے گا، ان کے سروں کو یہ ملعون ایک تھیلے میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ خدا کی قسم اس جملے کو محسوس کیجئے گا، خدا معلوم اس ماں پر کیا گزری ہوگی جب اس ملعون نے دمعۃ ثاقبہ سے پڑھ رہا ہوں، جب اس ملعون نے تھیلے میں سے وہ 2 سر نکالے ہیں۔ ابن زیاد جیسا شقی القلب انسان ارے اپنے منبر سے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صاحب دمعۃ الثاقبہ لکھ رہے ہیں 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا، کہا یہ کن کے سر لے کر آیا ہے؟ کہا کہ یہ مسلم کے کیا یہ مسلم کے؟ کار میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے تو چاند کی طرح چمک رہے تھے، یہ ان کے رخساروں پر یہ نیلے اور کالے نشان کیسے ہیں؟ تو اس ملعون نے یہی کہا، میں بہت غصے میں تھا جب ان بچوں کو پایا، اپنا غصہ ان کے رخساروں پر۔ بس اب ایک جملہ کہوں گا، یا امام زمان، یا امام زمان، ارے فقط ایک رات، ارے تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں نے یہ تماچے کھائے ہیں تو چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما، تاکہ وہ آل محمد پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ان آنسوؤں کو وہ مقام عنایت فرما کہ وہ شہزادی جو جنت سے اس وقت فرش عزا پر آئی ہوئی ہیں ان کے رومال میں یہ آنسو جگہ پا سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بے گناہ اسیر ہیں ان کے رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار جو عناصر علم اور علماء کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا جل ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔